بنفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہی آپ کا محبوب ترین عنوان لے کر کے، آتنکواد کا ورود، جسے آپ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ بغور سن رہے ہیں۔ بلا ناغہ آپ الحمدللہ باقاعدہ جب وقت آتا ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس موضوع کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم اس پروگرام میں آپ کا پرزور استقبال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلی نشست میں جو باتیں چل رہی تھی اسی کو ہم کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے، اور شیخ محترم سے گزارش کریں گے کہ شیخ، پچھلی نشست میں جو ہم نے سوال کیا تھا، آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ مسلمان نوجوانوں کو دہشت گردی کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور سالوں کے بعد انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی، آپ نے ایک پہلو پر روشنی ڈالی تھی، اور کچھ پہلو ہیں تو اسے ذرا تفصیل سے واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جب یہ سوال میرے سامنے رکھا تو میں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف ایک پہلو پہ بات کی کہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اپنی کچھ بنیادوں پر، جو ان کے اپنے دعوے کے مطابق بنیادیں ہیں، وہ کیسی ہیں، وہ عدالت میں ثابت ہو جاتی ہیں، اپنی بنیادوں پر وہ کچھ نوجوانوں کو اٹھاتی ہیں۔ اٹھانے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے چارج شیٹ فائل ہونے میں دیر کرنا۔ جی، ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی آج بھی چارج شیٹ فائل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ہم یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے عدلیہ کا۔ ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے جج نے اپنے جو ہے غم اور دکھ کا اظہار کیا تھا کہ لوگوں کو انصاف ملنے میں دیر ہو رہی ہے، ججوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ ایک تو کیس عدالت میں وقت کھاتے ہیں، یہ اپنی جگہ مسئلہ، لیکن جب کیس عدالت تک پہنچے ہی نہیں تو عدالت کارروائی کہاں کرے؟ اور ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر کی جانے والی حرکت ہے کہ چارج شیٹ فائل نہیں کی جاتی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ طے کر لیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، عدالت جو کرے گی، مزید ملے نہ ملے، لیکن عدالت سے پہلے ہم گویا سزا دے دیں گے۔ یہ انصاف کا خون ہے۔ یہ چارج شیٹ فائل کیے بغیر ایک آدمی کو قید میں رکھے رہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ابھی تحقیق جاری، سالہ سال تک جاری رہے، یہ جو انصاف کا خون ہے، یہ ایک تو یہ مسئلہ ظلم ہے، یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری طرف جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عدالت سے بری ہوتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، کسی ایک نوجوان کو اگر دہشت گردی کے الزام میں اٹھایا جاتا ہے، اس واقعے کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپنے نوجوان کی زندگی تباہ ہمیشہ کے لیے، ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جس جگہ وہ نوجوان کام کر رہا ہوتا ہے وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور وہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو پھر اسے کوئی اپنی جگہ نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان، اس کا ذریعہ معاش اس کی اپنی علمی قابلیت ہے، لیکن وہ علمی قابلیت اب کسی کام کی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ اب اس پر جو ہے دہشت گرد ہونے کا لیبل لگا۔ عدلیہ نے تو کہا کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن یہ سماج کی نظر میں ہمیشہ کا مجرم بن گیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک تو اس کا اپنے ذریعہ معاش کا مسئلہ ہوا، دوسری چیز وہ معاشرے کی نظروں سے ایسے گرتا ہے بیچارہ کہ وہ لاکھ کوشش کر لے، پھر وہ اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ نہ کوئی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی اس سے اپنے تعلقات رکھنا پسند کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ کسی سوسائٹی میں رہتا ہے، کالونیوں میں، سوسائٹیوں میں، یا کسی اور جگہ پہ رہتا ہے، اپنے فلیٹ میں رہتا ہے، تو وہاں سے اس کو نکالنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ شاید لوگ اس لیے ملنا پسند نہیں کرتے کہ دہشت گردی کا الزام ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ دیکھیں گے تو۔ نہیں، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے، نہیں، اب سماج نے اس کو نکار دیا ہے، سماج نے اس کو دھتکار دیا، سماج نے ایک طرح سے نکال دیا۔ ایک پولیس یا ایک ایجنسی کی معمولی سی غلطی پر اس کو سماج نے دھتکار دیا، اس کو سماج نے نکار دیا، اب اس کو سماج میں جینے کا گویا حق نہیں رہ گیا۔ یہ صورت ہے۔ ایک اس کی اپنی زندگی پہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے پہلے اس کی اپنی بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے۔
آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہے، آپ کبھی ان عورتوں سے ملیں جن کے اپنے شوہر قید خانوں میں ہیں، آپ ان بچے اور بچیوں سے ملیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جب ان کا باپ یا ان کا اپنا کوئی قریبی گرفتار ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد کی بہن آ رہی ہے، یہ دہشت گرد کی بیٹی آ رہی ہے۔ یہ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں آپ کو کہوں کہ حکومت، ایجنسیاں، پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس سے آگے بڑھ کر میڈیا، سب نے جو ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یقین کریں کہ وہ آدمی تو آدمی، ان کی بسا اوقات بڑی عمر کے لڑکے یا لڑکیاں ہوں، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی کو، بے گناہ کو دہشت کا شکار کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ 100 قصوروار چھوٹ جائیں یہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ ایک بے قصور کو اس کے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جائے۔ آپ یقین مانیں، اگر وہ مجرم ہوتا تو جرم کے نتیجے میں عدلیہ جو اس کو سزا دیتی وہ سزا بہت کم ہے جو سزا سماج آج ایک بے گناہ کو دے رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے وہ لوگ جو کسی بھی دہشت گرد کی گرفتاری پہ ریپیٹ کر کے اپنا چینل پہ خبریں دکھاتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بے گناہ ہونے والوں کی خبریں بھی اتنی ہی تکرار کے ساتھ دکھائی جائیں؟ یہ دو رخا پن نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک آدمی کی آپ نے سماج میں زندگی تباہ کر دی، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یا پھر یہ کہ سماج میں پھر سے اسے واقعی مقام دلانا، یہ بڑا جو ہے جہاد ہے، بڑا جو ہے آپ کا اپنا کارنامہ ہے۔ میڈیا کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، میڈیا اس چیز کو سمجھے کہ اس کا اپنا کردار جو ہے بہت غیر معمولی ہے۔ اگر وہ بار بار دہرائے اس نیوز کو کہ اسے باعزت بری کر دیا گیا ہے تو شاید یہ صورتحال نہ ہو۔ دیکھیے، سماج کو سنسنی چاہیے اور میڈیا کو جو سنسنی خیز خبریں چاہیے، لیکن میڈیا زیادہ ذمہ دار اگر ہوگا تو ایک دہشت گرد کی گرفتاری کی خبر ملک کے مفاد میں لگتی ہے بہت بڑی ہے، وہیں ملک کے ایک شہری کو اس کا واجبی حق دلانا، اس کے لیے چینل کا محنت کرنا، چینل کا وقف ہونا، چینل کا اس میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ جی، ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کیا دو رخا پن نہیں ہے؟ کسی بھی دہشت گردانہ واقعے کے بعد کسی کی گرفتاری عمل میں آتی ہے، فرنٹ پیج پہ نیوز آتی ہے، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، اور وہی جب اسی آدمی کو، اسی کو جس کی گرفتاری کی خبر اتنی بڑی خبر تھی کہ آپ نے اسے ہیڈ لائن بنایا اور آپ نے اسے جو فرنٹ پیج پہ جگہ دی، آپ نے اپنے میڈیا کی جو ہے خاص خبروں میں اسے جگہ دی، رات میں بیٹھ کر آپ نے تجزیے کیے، باقاعدہ گھنٹے گھنٹے تک مختلف ماہرین کو بٹھا کر آپ نے اس پر تبادلہ خیال، اتنا سب کچھ کیا، کیا وہی ملزم جب بے گناہ ہو کر باہر آتا ہے تو یہ اس کا حق نہیں ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسی طرز پر اس کی بے گناہی پر بات کریں؟ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی کو آپ نے ملزم سمجھ کر گرفتار کر لیا، مجرم سمجھ کر آپ نے گرفتار کیا، الزام لگایا اور اس کو آپ نے گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد عدلیہ سے وہ آدمی باعزت بری ہو کر آ رہا ہے، تو یہاں دو سوال بڑے اہم ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جرم تو ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جمعیت العلماء کے مولانا ارشد مدنی نے یہ سوال، بڑا اہم سوال اٹھایا، بڑا اہم سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے جب یہ لوگ باعزت بری ہو کر آ رہے ہیں، حادثات تو ہوئے ہیں، یہ باعزت بری ہو کر آ رہے ہیں، تو پھر وہ جرم انجام کس نے دیا ہے؟ وہ جو جرم ہوا ہے، وہ جو حادثہ پیش آیا، اس کو انجام کس نے دیا ہے؟ یہ کون جواب دہی کرے گا؟ اس ملک کی عوام چاہتی ہے جاننا کون جواب دہی کرے گا، ایک سوال۔ اور دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحقیقاتی ایجنسیاں، پولیس یا کوئی اور، یا حکومت خود اس سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے کہ اس نے ایک بے گناہ کو اس جرم میں پھنسایا اور اس کی زندگی برباد کی؟ کیا اس کے خلاف کوئی قانون ہمارے ملک میں نہیں بن سکتا؟ جی، جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا، دیکھیے تحقیقاتی ایجنسیاں غلطی کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کو اندازے پہ کام کرنا ہے، ہمیشہ فیکٹس نہیں ملتے، وہ تحقیق کرتی ہیں، لیکن میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تحقیقاتی ایجنسیاں 100 لوگوں کو گرفتار کرتی ہوں، 5 آدمی قصوروار قرار پاتے ہوں، 95% لوگ بے گناہ نکلتے ہوں، اتنی 95% غلطیوں کو کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو برداشت کرتا ہے؟ 5% غلطی کوئی بھی نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن 95% غلطیوں کو کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیا تحقیقاتی ایجنسیوں اور پولیس کی طرف سے ہونے والی ایسی خطرناک غلطیاں اور اتنا بڑا تناسب
کیا اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا؟ کہ یہ سوال اہم نہیں ہے کہ جو لوگ ایسے موقعوں پر کسی بھی نوجوان کو اٹھا کر حکومت کو اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا نمبر بنا لیتے ہیں، لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ واقعی معنوں میں یہ مجرم نہیں، ایسے کچھ لوگ اگر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں بن سکتا ملک کے اندر؟ بنانا چاہیے، یہ بننا چاہیے تاکہ جو ہے ان کے سامنے جواب دہی کا احساس رہے، ان کو پتا چلے کہ ہاں اگر آپ نے غلطی کی تو پھر آپ کو سزا ملے گی، آپ کو سزا ملے گی. آپ تحقیق کر رہے ہیں اس شاید کے ایسا قانون نہیں اس لیے سب ایسا ہو رہا ہے. ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دیکھیے ایک وجہ تو وہ ہے جو میں نے کہی کہ بعض اوقات تحقیقاتی ایجنسیوں کو اندازوں پہ کام کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے یہی ہو، اس کی گنجائش نکلتی ہے. جرم ہمیشہ جو ہے پورا واضح ہونے کے بعد ہی مجرم نہیں گرفتار ہوتا، کبھی شبہ کی بنیاد پہ گرفتاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ کہ جو شبہات پیش کیے جا رہے ہیں کیا وہ گرفتاری کے لیے واقعی ثبوت ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے جو ہے ذرائع سے پتا چلا. کیا وہ کون سے ذرائع ہیں کہ آپ پتا چلا کہ آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر جو گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے کہ اس ملک کے کئی شہریوں کا مسئلہ ہے جن کو جو ہے دہشت کا شکار کیا جا رہا ہے، جو اس قسم کی دہشت گردی کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کوئی قانون بنے، کوئی ایسا انتظام ہو کہ جس کے نتیجے میں آئندہ یہ ایجنسیاں اور یہ پولیس یا حکومت خود جواب دہ ہو. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، دیکھیے ایسا بہت کم ہوا ہے کہ عدلیہ نے باعزت بری کیا ہو تو حکومت یا ایجنسیاں یہ کہیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی ملک کے مفاد میں، لیکن فلاں صاحب عبداللہ عبد الرحمن آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں. اگر ایک سادہ سا جملہ بھی بول دے اس بیچارے کے لیے بڑا جذباتی سہارا بن جائے گا، لیکن یہ کبھی ہوتا نہیں ہے. اور حکومت اگر چاہے، حکومت اگر کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ حکومت اپنی طرف سے ایسی کارروائی کرے کہ جس آدمی کو سماج میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اس کی اقتصادی حالت برباد ہوگی، اس کی کمائی کا ذریعہ نہیں، حکومت اپنے ان 10 سالوں کی غلطی، تنظیم و تحقیقاتی ایجنسیوں کی غلطیوں کے بدلے میں ان کو اپنی کچھ ادائیگی کرے، کچھ پیسہ دے. جزاک اللہ شیخ. ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، بریک کا. آپ کی باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. ناظرین وقت ہو چکا ہے بریک کا، ہمیں وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں پروگرام، بہت جلد واپس ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ سے گزارش ہے کہ بات بہت اچھی چل رہی ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی چل رہی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ شیخ محترم کو بغور سماعت فرمائیں. بات ہو رہی ہے کہ
جن بعض مسلمانوں کو بغیر جرم ثابت کیے گرفتار کر کے جیل میں داخل کر دیا جاتا ہے اور پھر باعزت بری کر دیا جاتا ہے، کیا یہ آتنکواد نہیں ہے، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ تو شیخ آپ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کر رہے تھے، باتیں بتا رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کو اور اگر ہے تفصیلات تو واضح. ہماری بات چل رہی تھی، ہم نے یہ بات بتائی آپ کے سامنے کہ یہ جو مسلم نوجوانوں کے ساتھ خاص طور پر، اور بعض محققین کا یہ ماننا ہے کہ یہ منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے یہ کام، مسلم نوجوانوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسی جب صورتحال ہے تو ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیوں کو یقیناً تحقیق کرنے کی اجازت ہے، چھوٹ ہے، لیکن ان کو کتنی فیصد غلطیاں کرنے کا اختیار ہے، اس کا بھی کوئی ایک دائرہ متعین ہونا چاہیے. کتنے فیصد غلطیاں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے مسئلے میں غلطی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ شبہ کی بنیاد پر ہی گرفتار کرتی ہے، لیکن یہ کتنے فیصد ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایک حد ہے. اس لیے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ شبہ کی بنیاد پہ کسی کو بھی اٹھایا جاتا رہے، تب تو پھر مخصوص ایجنسی ہونے اور مخصوص آپ کی تربیت کیے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے پاس اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے، آپ ایک فیصد مقرر کیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے 10% تک ہو سکتا ہے غلطیاں برداشت ہو، لیکن کوئی آفیسر یا کوئی ایجنسی اگر 90% تک غلطیاں کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کارکردگی پہ سوال ہے کہ نہیں. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ میڈیا یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسیاں جن کو پکڑ کے دہشت گردی کے الزام میں مقدمے میں لا رہی ہے، مقدمے بنا رہی ہے اور عدلیہ کے سامنے لا رہی ہے اور عدالتیں ان کو باعزت بری کر رہی ہیں، تو ان کی کارکردگی کتنے فیصد ہے، ان پہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے پر مجھے لگتا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اتنی گہرائی کے ساتھ مسئلے کو نہیں دیکھا گیا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو سماج کا مسئلہ ہے، اس کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر پائیں گے. ہم اس سماج سے اس لعنت کو واقعی ختم کرنا چاہتے ہیں، تب پھر ان سنجیدہ پہلوؤں پر ہمیں غور کر کے کوئی ایک واضح پالیسی طے کرنے کی ضرورت ہے. اور مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم کو لگتا ہے مسئلے کو حل کرنے سے زیادہ عوام کو صرف جو ہے کچھ چیزیں، ظاہری چیزیں دکھا کے مطمئن کرنا چاہتی ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ بھئی ایک حادثہ ہوا، 2-4 لوگوں کی گرفتاری ہوئی، 3 دن خبروں میں رہے کہ ان کا کیس جا رہا ہے، بس وہ چاہتے ہیں عوام کو اتنا دکھائیں. جو مسئلہ ہے اصل میں دہشت گردی جو سماج کے لیے ایک ناسور ہے، اس کے خاتمے کے تئیں جو سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ حکومت اس کے تئیں جو ہے اتنی سنجیدہ نہیں جتنا ہونا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شیخ جن لوگوں کو اس طرح بغیر جرم ثابت کیے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، یقیناً یہ آتنکواد ہے، ایک دہشت گردی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ بے گناہ کو جو ہے دہشت زدہ کرنا، خوف زدہ کرنا، یہ دہشت گردی ہے. جی، چاہے وہ میں آپ کے خلاف کروں یا آپ ایک جماعت کسی کے خلاف کرے، جی، یا کوئی حکومت کسی کے خلاف کرے. ٹھیک ہے شیخ، یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ آج ہر مسلمان ہراساں نظر آتا ہے. یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کسی کا کوئی کردار ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا. اس کے پیچھے ذمہ داری کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام اور یہ جو واقعات، آپ اگر یہ پوچھنا چاہیں جو مسلم نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں ان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس کے پیچھے بتاؤں گا. دیکھیے، ایک تو اس کے پیچھے ذمہ داری جاتی ہے، میں سب سے پہلے اپنوں کی بات کروں گا، میں ترتیب سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں پہلے اپنوں کی بات کروں گا کہ بسا اوقات ہمارے بعض نوجوانوں کی جذباتیت اس کی ذمہ دار ہے. جذباتیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے ورغلاتے ہیں، سامنے والے بھڑکاتے ہیں، سامنے والے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. ہمارے نوجوان کرتے کچھ نہیں بھی تو کم از کم جو ہے وہ جذباتی باتیں، وہ جذباتی تذکرے اور ایسی باتیں جو بسا اوقات سبب بن جاتی ہیں. انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا، لیکن کبھی آپس میں بیٹھ کر یہ ملک کے خلاف یا جو ہے کسی قوم کے خلاف یا کسی خاص طبقے کے خلاف یا کسی اس کے خلاف کوئی جذباتی باتیں کی ہوگی، اس کو بنیاد بنا کر گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر ہماری جذباتیت کہیں جو ہے ذمہ دار ہے. ایک، یعنی ہم نوجوان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے ہیں. نہیں، جذباتیت میں ہم جو ہے یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہم بسا اوقات ایسی کچھ باتیں کر جاتے ہیں جن باتوں سے ایک وقتی ایک جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. آپ کچھ اور کرتے نہیں اور کر بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، کر نہیں سکتے آپ، بس صرف باتیں ہوتی ہیں. لیکن باتیں کچھ آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کی یہ باتیں سبب بن جاتی ہیں آپ کی گرفتاری کا. آپ کو سمجھنا چاہیے جب یہاں کچھ لوگ ہیں، جیسے میں آئندہ بتاؤں گا کہ وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں. میں اس کو تھوڑا روک کر کے ناظرین توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے وہ نوجوان، ہمارے مسلم معاشرے کے وہ افراد
جو یہاں وہاں بیٹھ کر جذبات میں آ کر کے کچھ ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سبب بن جاتا ہے۔ شیخ نے بہت پتے کی بات کی ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو اسلامی دائرے میں رکھتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے صبر کے ساتھ کام کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، بے قابو نہ ہویا کریں، ورنہ دیکھیں کیسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ شیخ کی بڑی اچھی اور قیمتی نصیحت یہ آپ سب کے لیے ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، کہ جذبات میں آ کر کے اپنی زبان کو بے لگام نہ کریں بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ جی شیخ۔ ایک بات ہے، دوسرا پہلو میں جس کو ذمہ دار مانتا ہوں اس سارے مسئلے میں کہ نوجوان جس قسم کی گرفتار ہو کر وہ جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تحقیقاتی ایجنسیوں کی ایک قسم کی بھوک ہے۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کو یا اس ایجنسی سے جڑے جو کہیے کہ مختلف ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو کیس کسی طریقے سے حل کرنا ہے تو مجرم نہ صحیح، مشتبہ صحیح، مجرم نہ صحیح، جس پر شبہ ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ اب ان کو ایک نمبر بنانا ہے، حکومت کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، میڈیا کا سامنا کرنا ہے، اس کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہی ہے۔ یہ جو ایک جذبہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان ایجنسیوں کے اندر بھی مجرم کو پکڑنے سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کے، کوئی ہم پہ الزام نہ لگائے کہ ہم جو کوتاہی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کا ایک جذبہ ہے۔ یہ دوسرا بڑا ذمہ دار جذبہ ہے جو اس کے پیچھے ہم کو نظر آتا ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم فری بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوسری وجہ ہے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور تیسرے نمبر پر میں ترتیب میں نے جسے کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ آگے پیچھے ہو سکتی، لیکن میں تیسرے نمبر پر جن کو جہاں ذمہ دار مانتا ہوں، دیکھیں ایک مخصوص ذہنیت کام کر رہی ہے۔ مسلم قوم کے خلاف ایک مخصوص ذہن بنانے کی انتہا پسند تنظیموں نے کام کیا ہے۔ جو مسلم مخالف ہیں انہوں نے کام کیا ہے، اب سے نہیں، ایک زمانے سے کام کیا ہے۔ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ حکومت میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یہ سیاسی بات میں بعد میں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ انتہا پسند تنظیموں نے مسلم مخالف ذہن یہاں بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف اداروں کے اندر، مختلف ایجنسیوں کے اندر، مختلف جگہ پر، حتیٰ کہ بسا اوقات یہ تک خوف محسوس کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ جو ملک کا سب سے معتبر، آج بھی اپنا اعتبار بہت حد تک قائم رکھے ہوئے ہے، عدلیہ تک بھی لوگوں کو اب یہ ڈر ہونے لگا ہے کہ اس ذہن کے لوگ، مخصوص ذہن کے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ جب ذہن ہی مسلم مخالف ہوگا تو پھر ان کو موقع چاہیے کہ ایسی کوئی بھی بات نکلے کہ ہم کسی نہ کسی مسلمان کو اس میں گھسیٹیں، اور یہ مسلمان کو گھسیٹنا صرف ایک مسلمان کو گھسیٹنا نہیں ہے، پورے سماج کے اندر مسلمان ہونے کو ایک مذمت کی بات، ایک ناپسندیدہ بات بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ تیسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلے نمبر پر ہو۔ واقعات کے اعتبار سے کسی واقعے میں یہ سبب ذمہ دار ہے، کبھی کسی واقعے میں کوئی دوسرا ذمہ دار ہے، یہ تیسرا۔ اور چوتھے نمبر پر میرا اپنا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں کا گرفتار ہونا، ان کے مقدمات کی فوراً پیروی نہ ہونا یا فوراً ان مقدمات کا عدلیہ تک نہ پہنچنا، اور اس کے بعد ان کا باعزت بری ہونا، اس پورے معاملے کو، یعنی سمجھیے حادثے کے بعد شبہ کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے لے کر سزا یا باعزت بری ہونے تک جو ایک پورا معاملہ چلتا ہے، اس معاملے کا جائزہ لے کر اس معاملے پہ مثبت پہلوؤں پہ ہمت افزائی بھی ہو، واقعی کسی دہشت گرد کو اس کی قرار واقعی سزا ملتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ہمت افزائی ہو، ان کا انعام و اکرام ہو، اور ان کے ساتھ اگر وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا محاسبہ ہو، ان کو سزائیں دی جائیں، سزا یہ کہ باقاعدہ ان کو جواب دہی کرنی پڑے، ان پر فائن لگے وغیرہ۔ آج ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو چند دنوں کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے، نہیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسی کارروائی ہو۔ یہ سارا معاملہ حکومت کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، اور حکومت کے پاس ایسا کوئی نظام، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس پروسیس کی نگرانی کر سکے۔ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ پورا پروسیس، اس پورے پروسیس کے لیے حکومت ذمہ دار رہے، ایسا کوئی سسٹم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ لگتا ہے مسلم نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کا قید خانوں میں چلا جانا اور ان کا ایک طرح سے کہیے دہشت گردی کا شکار ہونا، اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں حکومت بھی ہوتی ہے۔ اور میں اس پہلو کو ذرا دوسرے رخ سے بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ آپ نے ذمہ دار کی بات کی، دیکھیے حکومت بنتی ہی اس لیے ہے
کہ سماج اور سوسائٹی کو صحیح ڈھنگ سے چلا سکے، خاص طور پہ وہ معاملات جو اجتماعی قسم کے ہوں۔ انفرادی مسائل میں فرد اپنے مسائل کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کی ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ ملک کے شہریوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ ملک کی اجتماعیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز پورے سماج کا ایک مسئلہ بنتی ہے یا سماج کے کسی ایک طبقے کا مسئلہ بن جاتی ہے، پھر اس مسئلے کی سب سے پہلی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جیسے کہا کہ ترتیب آپ اوپر نیچے کر لیں، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ نے اس کو پہلا نمبر کیوں دیا، اس کو دوسرا نمبر کیوں دیا، اس لیے کہ کسی کو بھی آپ دیجئے، جس طبقے سے متعلق ہوگی وہ کہے گا ہمارا نمبر پہلے کیوں ہے، فلاں کو پہلا نمبر دینا چاہیے۔ میں نمبر کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اسباب ہیں آپ ان کو پہلے رکھیے کہ بعد رکھیے، لیکن ان سب کو ذمہ دار مانیے آپ۔ تو جب کوئی مسئلہ پورے سماج کا مسئلہ بن جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک پوری کمیونٹی، بلکہ دوسری بڑی اکثریت کا یہ مسئلہ ہے، ملک کی دوسری بڑی اکثریت کا جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس مسئلے کو سنبھالنا اور اس پورے مسئلے کو ہینڈل کرنے کی اصل ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے، جو حکومت آتی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے الحمدللہ جو ہم نے سوال کیا تھا کہ ہمارے بعض مسلمانوں کو جو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، کہ صحیح تحقیق نہیں ہو پاتی، صحیح کارروائی نہیں ہو پاتی، اس کا ذمہ دار کون ہے، تو شیخ محترم نے بہت اچھے انداز میں واضح کیا۔ اب چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے انتظار میں رہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت ساری قیمتی باتیں اور آنے والی ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على